السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میری نند کسی کی وفات پر گئی تو انہوں نے میت کی بخشش کی دعا اللہم اغفر لہا سب کو پڑھنے کو دی۔ مردوں کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے یہ دعا تو مسنون نہیں ہے، رہنمائی فرمائیں کون صحیح ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ میت کی وفات کے وقت اس کے آداب جو بتائے گئے ہیں، اگر میت جو ہے بیمار ہے اور موت کا وقت قریب ہے اس کے، تو اس کو شہادتین کی تلقین کرنی چاہیے موجود لوگوں جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جس کی وفات کا وقت قریب ہو جو ہے تو ایسے وقت میں اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 916، ابو داؤد حدیث نمبر 3101 اور ترمذی حدیث نمبر 983، ابن ماجہ حدیث نمبر 1445۔ تو یہ حدیث ہے اس کو کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے معاذ بن جبل یہاں تلقین کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بھی کہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، دیکھیے جو ابو داؤد حدیث نمبر 3100 ابو داؤد، اور صحیح ابی داؤد 2673 یہ صحیح حدیث۔ اور جو ہے جب اس کی روح قبض ہو جائے تو ایسے وقت میں روح قبض ہوتے وقت جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے آنکھوں کو بند کر دیں، ہاتھ پیر سیدھے کر دیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس اس وقت آئے جب ان کی نگاہیں چڑھ چکی تھیں، یعنی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، ٹکٹکی لگی تھی، فاغمضہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ پھر فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح قبض ہوتی ہے کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ جب یہ بات گھر والوں نے بفج ناس من اہلہ، تو ابو سلمہ کے گھر والے چیخ اٹھے یہ سن کر کے، یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی وفات ہو گئی، تو رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے بھائی اپنے اوپر خیر کی دعا کرو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس وقت جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے۔ ثم قال، یہ تلقین کی آپ نے، اور پھر فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے کی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 920، حدیث نمبر 920، ابو داؤد حدیث نمبر 3102۔ تو جو ہے یہ دعا اس وقت کرنا چاہیے، اللہم اغفر لأبی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، جو ہے یہ ہے اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی، کہ اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے
ان کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما۔ وخلفہ فی عقبہ، اور ان کا جو ہے خلف جو ہے ان کے جو ہے پیچھے رہنے والے میں، ان کے ورثہ میں جو ہے پیدا فرما، جو ہے پیچھے چھوڑ، اور فی الغاب بعد میں رہ جانے والے جو باقی رہ گئے ہیں ان کا جو ہے اچھا خلف جو ہے چھوڑ جو ہے۔ وغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہم کو بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، اور اس کے بعد وفسح لہ فی قبری، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ونور لہ فی، اور ان کے قبر میں نور بھر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو وفات کے وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں ان کو یہ دعا، اس طرح کی دعا میت کے لیے، مرنے والے کے لیے کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو لوگ جو ہے جو اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو اولاً صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور دوسرے جو ہے صبر کے ساتھ ساتھ ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ جو اقربا ہیں، گھر والے ہیں، ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں دیکھیے جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 918، صحیح مسلم حدیث نمبر 918 جو ہے، یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی۔ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ میں نے یہ دعا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالی میری اس مصیبت میں مجھے اجر نیکی عطا فرما، اور واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما، الا اخلف اللہ خیرا منہا، تو اللہ تبارک تعالی اس سے بہتر جو ہے نعم البدل اس کو عطا کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں کہا کرتی تھی کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بڑھ کر کون ہوگا، جو سب سے پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کے رسول کی طرف جس نے ہجرت کی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کلمہ، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ کہا، تو فاخلف اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جو ہے یہ دعا گھر والوں کو پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دعا جو ہے دفن کرنے کے بعد جو لوگ جمع ہوتے ہیں گھروں میں تعزیت کے لیے، تو اس وقت کوئی دعا نہیں، وہاں تسلی دینا، میت کے گھر والوں کو تسلی دینا ہے، للہ ما آتا للہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمى فاصبر واحتسب، یہ وہ کلمات ہیں تعزیت کے مسنون، ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے اور گھر والوں کو تسلی دینا چاہیے۔ وہاں کوئی دعا اجتماعی یا اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں، وہاں کوئی اس طرح کی دعا ثابت نہیں ہے تعزیت کے وقت۔ تعزیت کے وقت صرف جو ہے گھر والوں کو تسلی دینا ہے، دلاسا دینا ہے، اور کوئی اجتماعی دعا وہاں مذکور نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ کرنا چاہیے دفن کے بعد قبر پر دعا ہے، اور اس کے بعد جب گھر آ گئے تو کوئی اس طرح کی اجتماعی دعا جو ہے مشروع نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔